بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واپڑا کی کرم نوازی کے کیا کہنے، بجلی کا جنازہ اٹھ چکا تھا۔ واپڑا کے کارنامے ہر وقت لوگوں کی خوشی کو دوبالا کرنے میں کار فرما۔ پورے گھر کے دروازے کھل چکے تھے لیکن ہلکا اندھیرا چھا رہا تھا۔ امی نے آواز لگائی، عمر موبائل کی بیٹری لے آؤ تو دلہن اور سامان کو کمرے تک لے چلیں۔ بابا واش روم جا چکے تھے اپنے موبائل کی بیٹری کے سہارے سے۔ جی امی آیا، عمر کی مؤدب آواز گونجی، بیٹے زلیخا کو اندر لے چلو، میں تمہارے بابا کے ساتھ سامان نکالتی ہوں۔ نہیں امی، میں کرتا ہوں، آپ جائیں۔ ارے نہیں بیٹا، دلہن لمبے سفر سے آئی ہے، اس کو کمرے میں لے چلو۔ عمر نے اپنا دایاں ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے کہا، آ جائیں، میں آپ کو اندر لے چلوں۔ زلیخا کا دل بلیوں اچھل رہا تھا۔ خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا کہ دیندار خوبصورت شخص اس کی زندگی کا ہم سفر ہے۔ دل میں بسم اللہ بول کر اس نے اپنا دستانے والا ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی خواب ہو۔ زلیخا نے دل ہی دل میں سوچا۔ چند لمحوں میں وہ اپنے کمرے میں آن پہنچے۔ آپ ادھر رکے، میں کچن سے موم بتیاں لے کر آتا ہوں اور آپ اپنا برقع عبایا اتار لیں۔ چند لمحوں بعد عمر 2 موم بتیوں سمیت ان کو جلانے کی تگ و دو میں مصروف تھا۔ پھر بولا، میں ایک موم بتی واش روم میں رکھ رہا ہوں اور ایک کمرے کے لیے ہے۔ مغرب کی اذان کا وقت ہوا چاہتا ہے اور میں وضو کر کے مسجد جا رہا ہوں۔ زلیخا نے دھیرے سے بولا، جی۔ دستان نے برقع اتارا ہی تھا کہ عمر واش روم سے باہر نکلا۔ اچانک نظر اس کے مرمری پتلے ہاتھوں پر پڑی، بہت پتلے اور نازک ہاتھ، لیکن رنگت کا اندازہ کرنے سے قاصر تھا۔ جی، وہ مجھے وضو کرنا ہے۔ زلیخا دھیمے لہجے میں بولی، جی ضرور، لیکن آپ اس لباس میں کیسے وضو کریں گی؟ عمر نے اچھلتی نگاہ ڈال کر استفسار کیا۔ جی وہ میں کر لوں گی، مجھے عادت ہے اکثر برقعے میں بھی وضو کرنے کی۔ جی۔ عمر لمبی سانس کھینچ کر، چلیں جیسے آپ کو مناسب لگتا ہے، میں مغرب کے لیے جا رہا ہوں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، زلیخا نے دھیمے لہجے میں جواب دیا۔ نگاہ کے 2 بولوں نے اس کی ساری سوچوں کا مرکز عمر کو بنا دیا۔ اس نے تو کبھی نہ کسی غیر محرم مرد کو چاہا، نہ دیکھا اور نہ ہی کبھی کسی کو چھوا، لیکن یہ شخص تو ابھی سے ہی اس کے دل میں ڈیرا ڈال چکا ہے۔ ایک الگ سا اطمینان، تحفظ کا احساس اور شدید کشش کا احساس اس کو سرشار کیے جا رہا تھا۔ وضو سے سارا بناؤ سنگار اور میک اپ پانی کی نظر ہو چکا تھا، لیکن زلیخا اس چیز کی پرواہ کیے بغیر جائے نماز پہ کھڑی تھی، اپنے رب کے سامنے سجدہ ریز تھی اور گڑ گڑا کر دعائیں مانگ رہی تھی۔ دروازے پہ آہٹ نے زلیخا کے دل کو ایک اور بار تیزی سے دھڑکنے پر مجبور کر دیا۔ خود سے بولی، یقیناً عمر واپس آ گئے ہیں۔ باہر سے امی کی آواز آئی، بیٹی میں ہوں۔ زلیخا دروازے کی طرف لپکی اور امی کا استقبال کیا۔ امی اس حلیے میں بہو کو دیکھ کر صدقے واری ہو رہی تھی۔ میری بچی، میری بہو کا اپنے رب سے مضبوط تعلق ہے، ماشاءاللہ۔ پیار سے گلے لگایا، ماتھا چوما اور ڈھیروں دعائیں دیں۔ میری بچی کو کھانا لگاؤں؟ نہیں امی، مجھے بھوک نہیں ہے، آپ ان سے پوچھ لیں، شاید وہ کھائیں۔ واپڑا کی کرم نوازیوں کے کیا کہنے، بجلی کے نزول کے ساتھ عمر اور بابا جان کمرے میں داخل ہو چکے تھے۔ قدر اونچی آواز سے سلام بولا۔ اچانک نظر دلہن کے سانولے ہاتھ میں پڑی تو ایک دم دل بجھ سا گیا، لیکن اپنے جذبات کو نہ زہر کرنے میں کامیابی کا جھنڈا گاڑا۔ بابا جان نے بھی خوب محبتیں نچھاور کی اور کھانے کے لیے بلایا، لیکن عمر نے بھی صاف انکار کر دیا کہ وہ بھوک نہیں ہے۔ بابا جان نے بولا، بیگم پسے بادام اور دودھ لیں، ہم چاہتے کہ ہمارا بیٹا اس سنت کو پورا کرے۔ امی ٹھیک 2 منٹ بعد ٹھنڈے دودھ کا گلاس لیے عمر کو تھماتے ہوئے بولی، بیٹا پہلے خود پیو اور پھر زلیخا کو پلاؤ، اور دودھ کی دعا یاد دلائی۔ عمر نے گھٹا گھٹ دودھ کا آدھا گلاس پیا اور باقی زلیخا کو پکڑایا۔ اس نے بھی عظیم وقت کے ساتھ چند گھونٹ نیچے اتارے اور امی ابا کی طرف دیکھا تو دونوں مسرت بھرے جذبات سے بولے، اور پیو بیٹی۔ لیکن زلیخا کے مسلسل انکار پر عمر کو بقیہ دودھ ختم کرنے کا حکم صادر ہوا۔ اس کے بعد امی ابا بابا کو لے کر کمرے سے جاتے ہوئے بولیں، بیٹی میں نے تمہاری ضرورت کا سارا سامان اس کونے میں رکھ دیا ہے۔ وہ دونوں جا چکے تھے، کمرے میں خاموشی کا راج تھا۔ زلیخا شرم سے سر جھکائے کھڑی تھی تو عمر بولا، آپ تشریف رکھیں، اور خود وہ اپنی کتابوں کو اوپر نیچے کرنے لگا۔ پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ گود میں ہاتھ رکھے سر ضرورت سے زیادہ جھکائے بیٹھی تھی۔ چہرہ تو ٹھیک طرح سے دکھائی نہیں دیا، لیکن ہاتھوں کی رنگت بتا رہی تھی محترمہ کافی سانولی ہے۔ جس کے غم نے عمر کو اندر ہی اندر چاٹا۔ اس کا دل بجھ سا گیا کہ آخر امی بابا نے اس کا انتخاب کیوں کیا، میرا اور اس کا بھلا کیا جوڑ ہے؟ وہ خود ہی دل میں سوال و جواب کیے جا رہا تھا۔ عمر کا دل ٹوٹ چکا تھا، اس کو اپنے والدین سے ایسے انتخاب کی امید نہ تھی۔ آخر ظاہری حسن بھی کوئی چیز ہے؟ اتنے سال خود کو عورت کے فتنوں سے بچائے رکھا، زنا کر کے گان سے خود کو بچایا، تو کس کے لیے؟ ایک حلال رشتے کے لیے، ایک دل کو منہ لینے والی بیوی کے لیے۔ لیکن اس میں تو کشش ہی نہیں ہے۔ سامنے سی مریل ککڑی
عمر کے اندر سرد جنگ کا سلسلہ جاری تھا، دماغ جیسے معاف ہو رہا تھا، لیکن اس کا ضمیر بار بار ملامت کر رہا تھا۔ احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: دنیا ایک پونجی ہے اور دنیا کی سب سے بہترین پونجی نیک عورت ہے۔ کسی عورت سے ان 4 چیزوں کے سبب نکاح کیا جاتا ہے: اس کا مال، اس کا حسب نسب، اس کا حسن و جمال۔ لیکن دیکھو، تم دین والی کو ترجیح دینا۔ کتابوں کی ترتیب کے بعد عمر زلیخا کی طرف پلٹا اور بولا: دیکھیں، میں کتابی کیڑا ہوں، کتابوں میں رہنے والا، لہذا محدود وقت کی بنا پر آپ کے لیے ایک کتاب کا انتخاب کیا ہے، تحفۃ العروس۔ یہ صنف نظر کے موضوع پر پہلی جامع اور دلکش کتاب ہے۔ امید ہے آپ اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں گی انشاءاللہ۔ زلیخا جھکے چہرے اور دھیمے لہجے سے صرف جی کر پائی: میرے خیال میں آپ یہ بھاری بھرکم لباس تبدیل کر سکتی ہیں۔ عمر کو جیسے اس کے بناؤ سنگار سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، لیکن اس نے اس احساس کو چھپانے کی بھرپور کوشش کی۔ زلیخا بھی جوان، جذبات، احساسات رکھنے والی لڑکی تھی۔ اس کے رویے کو سمجھ گئی اور لباس تبدیل کرنے کے لیے کونے میں پڑے سوٹ کیس کا رخ کیا اور سفید کاٹن کا سادہ سا شلوار قمیض نکالا، جس کے اوپر ہلکے گلابی اور کالے رنگ کی کڑھائی تھی اور ساتھ بڑا سا چھوٹے چھوٹے پھولوں والا دوپٹہ۔ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث دعا پڑھتے ہی وہ واش روم کے اندر تھی اور پھر دیوار کے ساتھ لا کر اپنے بے قابو آنسو کی جڑی کو نہیں روک سکی۔ خوب آنسو بہا کر شاور لیا اور باہر نکلنے سے پہلے چاروں طرف دوپٹہ لپیٹ کر ماتھے پہ ہلکا سا گھونگھٹ نکال لی۔ باہر آئی تو عمر عشاء کے لیے جا چکا تھا، تو اس نے بھی عافیت نماز میں ہی جانی اور پورے خشوع کے ساتھ نماز شروع کی۔ اپنی ہمیشہ کی عادت کو اپناتے ہوئے لمبی صورتوں کا انتخاب کیا اور پھر نماز کو تسلی سے مکمل کیا۔ اپنے مربنی ہاتھوں کو اپنے رب کے سامنے عاجزی اور انکساری سے پھیلا دیا: اے میرے رب، میرے خاوند کے دل میں میرے لیے محبت اور الفت پیدا کر، مجھے ان کی نظر میں پرکشش بنا دے، آمین۔ بنا کسی وقت کے آنسو کی جڑی زلیخا کے گالوں کو بھگوئے جا رہی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی آنسو سارے بند توڑ کر لگاتار اس کے سوتی دوپٹے کو گیلا کیے جا رہے تھے۔ ایک دم سے آہٹ سن کر اس نے اپنے چہرے کو رگڑ ڈالا اور بستر پر پڑی تحفۃ العروس کی اوراق الٹنا پلٹنا شروع کر دی۔ دوبارہ سے مردانہ سلام نے اس کے دل پہ دستک دی، پھر وہی دھیما انداز اور جکھی جکھی کرتا سے جواب آیا: سنیں، عمر پکارا۔ جی زلیخا کا جواب: آپ نے کھانا کھانا ہے؟ میں امی کے بولتا ہوں، آپ کو گرم کر دیں؟ جی نہیں شکریہ، مجھے بھوک نہیں ہے۔ زلیخا بولی: چلے، آپ نہیں کھاتی تو میں بھی نہیں کھاتا، میں سونے کے لیے جا رہا ہوں، 2 دنوں سے سفر کی تھکاوٹ ہے اور آپ بھی لمبے سفر سے آئیے، آرام کریں۔ زلیخا کسی روبوٹ کی طرح اٹھی اور بستر کے کونے میں لیٹ کر خود کو اپنے دوپٹے میں لپیٹا اور اذکار مسنونہ میں مشغول ہو گئی۔ ادھر دوسری طرف بھی یہی سلسلہ جاری تھا۔ نیند کے آثار دونوں طرف دور دور تک دکھائی نہیں دے رہے تھے، لیکن راہ فرار کا یہی ایک ذریعہ تھا۔ بظاہر بند آنکھیں، لیکن دل و دماغ شدت غم سے چور تھا۔ زلیخا بار بار اس نقطہ کو سوچے جا رہی تھی کہ کیا میری نادرہ والی تصویر عمر کو نہیں دکھائے گی، جبکہ امی جان نے ممانے سے خاص درخواست کر کے عمر کو دکھانے کے لیے لی تھی۔ پھر آخر کیا ہوا ہے جو ان کی آنکھوں میں میرے لیے کسی قسم کے جذبات نہیں ہے؟ مجھے تو ان لوگوں نے تصویر دکھا دی، پر اپنے بیٹے کو کیوں نہ دکھائے؟ میں تو رشتوں سے ترسی ہوئی ہوں، بچپن میں والدین کا انتقال، نہ کوئی بہن اور نہ کوئی بھائی، اور اب خاوند ملا ہے، وہ اتنا قریب ہو کے بھی کوسوں دور۔ دل میں ٹھیس اٹھی اور آنکھوں نے کھول کر برسنا شروع کر دیا۔ کیا ہوا جو میرا رنگ سانولا ہے، دل و دماغ تو نہیں ہے؟ آنکھوں میں برسات کا سلسلہ تسلسل سے جاری تھا۔ دل شدت غم سے نڈال تھا اور اپنے پسندیدہ شہر کو دہرا رہا تھا۔ عجب رنگوں میں گزری ہے زندگی، اپنے دلوں پہ راج کیا، پھر بھی پیار کو ترسے۔ سفید کاٹن کا دوپٹہ زخموں پہ مرہم کم کام کر رہا تھا، آنکھوں سے برستی برسات کو کافی حد تک جذب کر چکا تھا۔ نیند کوسوں دور تھی، دل کر رہا تھا زور زور سے دھاڑے مارے، لیکن وہ عمر کو اپنی کمزوری نہیں دکھانا چاہتی تھی۔ اگر وہ اس رشتے سے خوش نہیں ہے تو میں کبھی ان کو مجبور نہیں کروں گی، ہاں اپنے حقوق ضرور پورے کروں گی جو کہ میری تربیت کا حصہ ہیں۔ میں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابیات کی رضی اللہ عنہم کی سنت پر عمل پیرا ہوں گی انشاءاللہ۔ بے شک خاوند کی فرما بردار عورتیں ہی جنت جائیں گی۔ کمرے میں دیوار پہ لگے گھڑیال کی ٹک ٹک سنائی دے رہی تھی۔ وابلہ کی آنکھ مچولے جاری تھی۔ کمرے میں لگا 0 واٹ کا بلب بھی بجھ چکا تھا۔ زلیخا انتظار میں تھی کہ لائٹ آئے تو وہ وقت کا تعین کر سکے اور اپنی روزانہ کی روٹین تہجد کے نوافل شروع کرے۔ تقریباً آدھے گھنٹے کے لگ بھگ بجلی کا نزول ہو چکا تھا، رات کے 2 بج رہے تھے۔ زلیخا چپکے سے دھیمی چال سے کمرے سے نکل کر واش روم میں جا چکی تھی۔
اچھی طرح سے وضو کیا، چہرے پہ ٹھنڈے پانی کے چھینٹے مارے اور واپس خاموشی سے کونے میں پڑی جائے نماز پہ کھڑی ہو گئی۔ نوافل میں طویل قیام کے بعد اپنے مرمنی ہاتھ اپنے رب کے سامنے پھیلا دیے۔ پھر وہی برسات کا سلسلہ اور سینے میں تڑپ، چاروں نچار خود کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی لیکن بے سود۔ اپنی پیشانی کو سجدہ ریز کر دیا اور خوب گڑ گڑائی، میرے مالک میری اس آزمائش کو آسان کر، بے شک تو ہی مشکل کشا ہے۔ طویل دعاؤں کے بعد دل میں اطمینان محسوس کیا۔ اتنے میں فجر کی اذان سنائی دی۔ عمر تو نہ جانے رات کے کس پیر نیند کی گہری وادی میں جا چکا تھا۔ اب زلیخا اس شش و پانچ میں تھی کہ ان کو اٹھاؤں یا نہ اٹھاؤں، اگر اٹھاؤں تو کیسے۔ 5 منٹ کی سوچ بچار کے بعد زلیخا نے عمر کے پاؤں کو ہلکا سا جھنجھوڑا، لیکن وہ گھوڑے بیچ کر سو رہا تھا۔ آخر تیسری کوشش پہ ہڑبڑا گیا۔ آنکھیں ملی تو دیکھا زلیخا اسی کی پالتی پہ کھڑی تھی۔ فوراً بولی، جی وہ آپ کی فجر کی جماعت نکل جائے گی، اذان ہو چکی ہے۔ عمر دل ہی دل میں خوش ہوا، چلو محترمہ نماز کی تو پابند ہیں۔ فوراً اٹھ کھڑا ہوا، وضو کیا اور مسجد کا رخ کیا۔ زلیخا نے فجر ادا کی اور تلاوت کلام پاک شروع کر دی۔ خوبصورت آواز اور قواعد التجوید اور مخارج سے بخوبی واقف زلیخا رقت آمیز لہجے میں تلاوت میں مشغول۔ زلیخا کی تلاوت نے عمر کو دروازے پہ ہی سننے پہ مجبور کر دیا۔ اتنی خوبصورت آواز اور شین لہجہ اس نے آج دن تک نہ سنا۔ ماشاءاللہ، وہ دل ہی دل میں داد دے گیا۔ عمر کے کمرے میں داخل ہوتے ہی بابا نے آواز لگائی، جی بابا جان فرمائیے۔ وہ بیٹا، مجھے لگتا ہے ہمیں کل اتوار کا ولیمہ ملتوی کرنا پڑے گا۔ سب خیریت ہے نا بابا جان؟ تھوڑی دیر پہلے تمہارے پھوپھا جان کا فون آیا تھا، تمہارے پھوپھو کافی بیمار ہیں، اس لیے مجھے خاریاں جاننا پڑے گا، ہو سکتا ہے کچھ دیر رکنا بھی پڑ جائے۔ بابا جیسے آپ بہتر سمجھتے ہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ پیچھے سے امی کی آواز آئی، میں بھی جاؤں گی، اتنا اچھا وقت گزرا ہے ہمارا باجی نصرت کے ساتھ، زندگی موت کا کچھ پتہ نہیں، لہٰذا میں جاؤں گی۔ پر عمر کی ماں پیچھے دلہن اکیلی ہے، اس کو گھر کی کسی چیز کا پتہ نہیں کون سی چیز کدھر پڑی ہے۔ مجھے اپنے زلیخا پہ پورا بھروسہ ہے، یہ مجھے کبھی شرمندہ نہیں ہونے دے گی۔ امی فاتحانہ انداز میں مسکرائیں، آخر بابا کو ماننا ہی پڑا۔ زلیخا میری بچی ادھر آ، میں تجھے ضرورت کی ساری چیزیں دکھاؤں۔ زلیخا قرآن مجید کو رکھ کر فوراً ان کے پاس آن پہنچی۔ امی بابا کی دعاؤں کا سلسلہ پھر شروع ہو گیا۔ بابا بولے، عمر کی ماں پھر سے سوچ لو۔ ارے آپ کیوں گھبراتے ہیں، میرا عمر ہے نا۔ زلیخا کا خیال رکھنے کے لیے ایک دم سے زلیخا کے دل میں ٹھیس اٹھی اور آنکھوں کی نمی کو چھپا لیا۔ چند سیکنڈوں میں امی اور زلیخا کچن میں جا چکے تھے۔ ان کے جاتے ہی بابا نے لمبی سانس لی اور سمجھانے کے انداز میں بولے، دیکھو بیٹا، ہمارے پیچھے تم نے بہو کا خاص خیال رکھنا ہے۔ اس بچی نے یتیمی کی زندگی گزاری ہے اور بہت مشکلات دیکھی ہیں۔ جی بابا، آپ گھبرائے نہیں، آپ کو شکایت کا موقع نہیں دوں گا انشاءاللہ۔ مجھے تم سے یہی امید تھی میرے بچے، اللہ تیرا دامن خوشیوں سے بھر دے، آمین۔ اور ہاں، میں گاڑی چھوڑے جا رہا ہوں، پیچھے سے تمہیں ضرورت پڑ سکتی ہے، بہو کو تھوڑی دیر بہہ لے جانا، ایک چکر مریکہ لگا لینا سوچوں میں گم۔ عمر، جی بابا جانے۔ اچھا بیٹا، ہم ابھی ناشتے کے بعد نکلیں گے، انشاءاللہ تم آرام کرو۔ جی بابا جانے۔ امی اور زلیخا کی ہنسنے کی وجہ کچن سے آ رہے تھے، جیسے ایک دوسرے کو سالوں سے جانتی ہیں۔ عمر دوبارہ سونے کے لیے پر توڑنے لگا، جبکہ زلیخا امی کے ساتھ خوش گپیوں میں مصروف تھی اور ساتھ ساتھ ہر چیز کا جائزہ بھی لے رہی تھی۔ ماموں کے گھر کتنی غربت تھی اور یہاں ہر چیز کتنی نفیس ہے، کاش ان چیزوں کا مالک بھی میرا ہو جائے۔ دل میں دوبارہ سے ایک پھونک اٹھی۔ زلیخا میری بچی، جاؤ ناشتے کے لیے عمر کو بھی بلا لاؤ، تم دونوں نے رات کو بھی کچھ نہیں کھایا۔ زلیخا کمرے میں آئی تو دیکھا عمر تو خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہا ہے۔ کمرے کی ہلکی سی روشنی میں دل کیا ادھر ہی کھڑی ہو کر اپنے دل کے مالک کو اس طرح دیکھتی رہے، لیکن امی ابو کو خوش کرنے کے لیے چاروں نچار ناشتہ ان کے ساتھ کھایا۔ ان کی روانگی کا وقت آ گیا۔ زلیخا کا دل غمگین تھا، میں تو اکیلی رہ جاؤں گی عمر کے ساتھ، اور ان کو تو کوئی دلچسپی ہی نہیں ہے میرے میں۔ مجھے دل کے ساتھ سوچا۔ امی بابا کو رخصت کر کے کچن میں صفائی کی ٹھانی، پھر صحن میں سفید کپڑوں کے ٹوکرے سے کپڑے نکال کر ان کو سرف میں ڈبو دیا۔ کچن کو لشکار کر دوپٹے کو ایک سائیڈ پہ رکھا اور کپڑوں کی رگڑائی شروع کر دی۔ کپڑوں کی رگڑائی میں اس قدر مگن تھی کہ آگے پیچھے کا کوئی ہوش نہیں تھا۔ عمر نے 5 منٹ خوب جائزہ لیا اور پھر سلام جھاڑا۔ زلیخا ایک دم اپنے خیالوں میں مگن گھبرا گئی اور منہ پر ہاتھ رکھ کر چیخ کو روک لیا۔ بے دھیانی میں صابن والے ہاتھ چہرے کو کافی حد تک میلا کر چکے تھے اور صابن کا جاگ نمایاں ہو رہا تھا۔ عمر نے اپنے ہنسی کو روکتے ہوئے پوچھا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ جی وہ میں کپڑے دھو رہی ہوں۔
اچھا تو یہ مشین کس خوشی میں پڑی ہے؟ صرف گھر کی خوبصورتی کے لیے؟ آپ کو پتہ ہے آپ کون ہیں؟ جی مجھے پتہ ہے، میں زلیخا مراد ہوں۔ عمر ہنسی چھپاتے ہوئے بولا، نہیں بالکل غلط بول رہی ہیں آپ زلیخا۔ حیرت سے اس کا چہرہ پڑنے لگی، آپ دلہن ہیں، اور وہ بھی نئی نویلی۔ عمر نے زور دے کر بولا۔ ایک ٹھیس پھر اٹھی اور آہستہ سے جی بول پائی۔ ہوا کے جھونکے نے ماتھے پہ پڑے بالوں کو الجھا دیا، پھر بنا سوچے سبن والے ہاتھوں سے ان کو پیچھے ہٹایا۔ عمر کی ہنسی چھوٹ گئی، یہ کیا حال بنایا ہوا ہے؟ شکل دیکھے آئینے میں اپنی ذرا۔ زلیخا نے چاروں طرف نظر دوڑائی لیکن آئینہ نظر نہ آیا۔ چھوڑے آئینہ کو، میں خود صاف کر دیتا ہوں۔ عمر نے گیلے ہاتھوں سے صابن سے اٹے بال اور چہرہ صاف کیا اور پھر پوچھا، آپ کو کھانا پکانا آتا ہے؟ بڑے ہی پرجوش لہجے میں، جی مجھے سب کچھ آتا ہے، زلیخا نے جواب دیا۔ اچھا ماشاءاللہ، عمر بولا، پھر تو آپ مکانوں کی تعمیر کا کام بھی جانتی ہوں گی۔ زلیخا حیرت سے اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ میں سوچ رہا ہوں آپ کو اینٹیں، بجری اور ریت منگوا دوں اور آپ مجھے ایک غسل خانہ تعمیر کر دیں۔ بے ساختہ زلیخا کی ہنسی نکل گئی اور عمر نے بھی زور کا کہکا لگایا، میں باہر سے کھانا لاتا ہوں، آپ یہ سب سمیٹیں۔ ارے نہیں نہیں، باہر سے کھانا لائے، میں نے تو پراٹھوں کے لیے مسالہ اور آٹا تیار کر رکھا ہے۔ آپ کچھ بھول رہی ہیں کہ آپ نئی نویلی دلہن ہیں اور نئی دلہن ایسے کارنامے انجام نہیں دیتی بلکہ نخرے اٹھواتی ہیں۔ زلیخا، دلہن پرانی ہو یا نئی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بس احساس ذمہ داری ہونا چاہیے، اور یہ سب میری تربیت کا حصہ ہے۔ اور ویسے بھی مجھے فارغ بیٹھنا پسند نہیں ہے، فارغ انسان شیطان کا گھر ہے۔ عمر بڑے انہماک سے اس کی باتیں سن رہا تھا۔ اچھا جی، جیسے آپ کی خوشی، عمر بولا۔ یہ دے میں تار پہ لٹکا دوں؟ عمر نے ہمدردی جاڑی۔ بس میں اچھی طرح کھنگال کے لائی۔ زلیخا کا پاؤں ایک دم گیلے فرش پر پھیلے سر سے پھسلا، جو کہ اس کے 14 طبق روشن کرنے کے لیے کافی تھا۔ عمر نے فوراً آگے بڑھ کر اس کو مضبوطی سے تھام لیا۔ عمر زلیخا کو تھامے ہوئے بولا، سنیں محترمہ، آپ یہ شوق میرا کچمبر نکال دیں گے۔ اگر کوئی ہڈی پسلی ٹوٹ جاتی تو بابا نے میری ہڈیاں بھی توڑ دینی تھی، لہذا ہوش کے ناخن لیں۔ زلیخا ایک دم سنبھلی اور شرمندگی سے بولی، کوشش کروں گی آئندہ شکایت کا موقع نہیں دوں۔ انشاءاللہ، جائیں جا کر کپڑے بدلیں، میں یہ سب فارغ کرتا ہوں۔ جی اچھا، زلیخا بولی، اور ہاں سنیں دھیان سے پلیز۔ جی اچھا انشاءاللہ۔ زلیخا کا سانس اوپر کا اوپر اور نیچے کا نیچے تھا۔ کمرے میں آ کر لمبی سانس لی، سوٹ کیس سے سادہ سا فیروزی سوٹ نکالا، شاور لیا اور سیدھی کچن میں پراٹھے بنانے لگ گئی۔ باہر دیکھا تو عمر کپڑوں کو پھیلانے کی تگدو میں مصروف تھا۔ پراٹھوں کی تیاری کے ساتھ زلیخا دل ہی دل میں ذکر بھی کر رہی تھی، جو کہ اس کی عادت کا حصہ تھا۔ تیار شدہ پراٹھے اور چائے میز پہ سجائے اور دھیمی لہجے میں عمر کو پکارا۔ اندر آتی عمر کی نظر زلیخا کے کٹاؤں جیسے کالے لمبے بالوں میں پڑی، جن سے پانی کی بوندیں موتیوں کی طرح ٹپک رہی تھیں۔ دل ہی دل میں بولا، سانولی تو ضرور ہے لیکن خوبیوں سے بھری ہوئی ہے، ماشاءاللہ آپ بھی آ جائیں۔ عمر نے پکارا، نہیں میں امی اور بابا کے ساتھ کھا چکی ہوں، میں ذرا کمرہ درست کر لوں۔ ساری چیزیں سمیٹیں، بستر درست کیا۔ باہر سے عمر نے پکارا، آئی جی ادھر بیٹھے۔ کرسی کھینچ کر سامنے بیٹھ گئی۔ میری طرف دیکھیں، عمر نے نرمی سے پکارا۔ ایک دم سے نظریں اٹھائیں اور فوراً نیچے جھکا لیں۔ آپ کھانا کھا چکے ہیں تو میں یہ برتن دھو لوں؟ بڑی مشکل سے پھنسی ہوئی آواز نکالی، جی میں کھا چکا ہوں اور بہت مزہ آیا، آپ کو شکریہ کے لیے بلایا تھا۔ ظہر کے بعد ہم دامن کوہ جائیں گے اور اس کے بعد عصر فیصل مسجد میں انشاءاللہ۔ آپ کبھی آئی ہیں پنڈی پہلے؟ جی کبھی بھی نہیں، میں تو صرف جہلم سے دینہ اور دینہ سے جہلم تک ہی محدود تھی۔ ظہر کے بعد نو بیہتا جوڑا دامن کوہ کی طرف روانہ تھا۔ گاڑی میں مکمل خاموشی تھی۔ زلیخا پردے میں لپٹی گہری سوچوں میں گم تھی۔ عمر نے خاموشی کو توڑا، آپ بولتی بہت کم ہے، میں بولتی ہوں وقت ضرورت۔ اچھا پھر مجھے 1 سے 100 تک گنتی سنائیں جی۔ زلیخا نے سوالیہ نظر سے عمر کو دیکھا۔ اچھا اگر 100 تک نہیں آتی تو 1 سے 10 تک سنائیں، اور پھر 10 سے 1۔ آپ واقعی مجھ سے گنتی سننا چاہتے ہیں؟ زلیخا سراپا احتجاج تھی۔ پھر میں 1 سے 100 تک سناؤں گی کیونکہ مجھے گنتی آتی ہے۔ زلیخا نے بھی ایک ہی سپیڈ میں ساری سنا ڈالی۔ ابھی اور کچھ سننا ہے آپ نے؟ جی 12 کا پہاڑا سنا۔ اچھا وہ بھی سننے کیا یاد کریں گے؟ ایک ہی سانس میں سارا سنا دیا، جو کہ عمر کو بھی نہیں آتا تھا۔ دونوں دامن کو پہنچ چکے تھے، گہرے سرسبز سرو اور سفیدے کے درخت، ناہموار زمین۔ پھر دونوں ایک کونے میں جا بیٹھے۔ زلیخا پھر سے خاموش اور سوچوں میں گم۔ عمر نے سوال داغا، آپ کہاں تک پڑھی ہیں اور شادی سے پہلے کیا مصروفیات تھیں؟
پرائیویٹ BA کیا ہے، مدرسے میں قرآن اور گھر میں ٹیوشن پڑھاتی تھی۔ آپ کے والدین کو کیا ہوا تھا؟ میں 2 سال کی تھی تو ایکسیڈنٹ میں انتقال کر گیا اور پھر میرے ماموں نے میری کفالت کی ذمہ داری لے لی۔ بچپن سے آج تک غربت کے باوجود دونوں نے دین کو نہیں چھوڑا اور دینی تربیت کی، الحمدللہ۔ زلیخا دل بول رہی تھی اور عمر پوری توجہ سے اس کو سن رہا تھا۔ شاعری پسند کرتی ہیں؟ جی۔ پھر سناؤ کچھ۔ نگاہیں میرے گرد آلود چہرے پہ ہے دنیا کی، جو پوشیدہ ہے باطن میں وہ جوہر کون دیکھے گا؟ یہاں تو سنگ مرمر کی چمک پہ لوگ مرتے ہیں، میرے کچے مکان تیرا کھلا در کون دیکھے گا؟ واہ واہ، ہم ہیں نا آپ کا کھلا در دیکھنے کے لیے، عمر نے زور سے کہہ لگایا۔ میں آپ کو ایک شعر سناتا ہوں۔ ڈبے میں ڈبہ، ڈبے میں کیک، میری زلیخا لاکھوں میں ایک۔ بے ساختہ زلیخا کی ہنسی نکل گئی۔ سنی، آپ کو میرا سانولا رنگ پسند نہیں ہے اور میں یہ کل ہی جان گئی تھی۔ زلیخا مراد کا رات تک نہیں تھا، لیکن تہجد کی نماز اور تلاوت قرآن نے آپ کو دنیا کی سب سے خوبصورت عورت بنا دیا۔ مجھے پتا تھا کہ آپ تہجد پہ اٹھی تھی۔ مجھے فخر کہ میری مضبوط عقیدہ اور سنت سے لگاؤ رکھنے والی بیوی میری مضبوط نسل کو پروان چڑھائے گی۔ انشاءاللہ میں دعا دیتا ہوں امی بابا کی پسند کو۔ زلیخا مراد، آپ میری دلہن ہیں، آپ میری پاکیزہ با کردار اور باحیا دلہن ہیں، جس کی اعلیٰ تربیت نے میرے دل میں کامیابی کے جھنڈے گاڑ دیے ہیں۔ زلیخا کی آنکھیں حیرت اور خوشی سے بھر ہیں، جن کو عمر نے اپنے ہاتھوں میں سمو لیا۔